السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. جی السلام علیکم. ویورز، آج کے شو میں ہم نے مہنگائی پر بات کرنی تھی، سیاسی انتشار پر بات کرنی تھی، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو کہ 8 سال کے بعد محفوظ کر لیا گیا ہے، اس کے اثرات ملکی سیاست میں کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنی تھی. قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس میں کیا امور زیر غور آ سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے آج کے شو میں بات ہوگی. لیکن سیٹھی صاحب، جس پہ سب سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اچانک آپ ٹرینڈ کرنا شروع ہو گئے کل ٹویٹر پر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ایک بہت خوبصورت شیڈز کے ساتھ آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں اس تصویر میں. ورنہ تو ہینڈسم صرف عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے. اور کشتی میں آپ بیٹھے ہیں، دریا کی روانی آپ کو کہیں لے کر جا رہی ہے، لہروں کا پانی جو ہے وہ آپ کو کسی اور سمت میں لے کے جا رہا ہے. ادھر مہنگائی کا طوفان ہے، ادھر مہنگائی کی لہریں ہیں، آپ بیٹھے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اور لندن کے ماحول میں آپ چل کر رہے ہیں. یہ کچھ دلوں پہ بہت گراں گزری ہے، ملکی حالات کا غم لگ ہی نہیں رہا کہ چہرے پہ کہیں موجود ہے. سیٹھی صاحب، یہ کدھر آپ پہنچ گئے اور روانی میں کدھر بہے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ غم تو میاں صاحب کو ہے، مجھے کیوں غم ہوگا؟ میں تو تجزیہ کرتا ہوں، لوگوں کے غموں کے اوپر تجزیہ کرتا ہوں. اسی لیے میرا خیال ہے یہ جو تصویر چل رہی ہے اس کے اوپر میاں صاحب نے ماسک پہنا ہوا ہے اپنا غم چھپانے کے لیے. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو ہے جنید صفدر، وہ کیمبرج یونیورسٹی میں ماسٹرز ڈگری کر رہے ہیں اور وہاں وہ رہائش ہے ان کی. ابھی حال ہی میں ان کی شادی ہوئی. اور میاں صاحب کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کچھ باہر نکلا کریں اور کچھ فریش ایئر لیا کریں. اب سارا وقت یہ دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، فلیٹ سے نکلتے ہیں اور دفتر میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. چہل قدمی کرنی اور کریں، باہر نکلا کریں، کنٹری سائڈ میں جائیں، فریش ایئر لیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب کافی عرصے سے ان کے اوپر پریشر تھا، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ چلو صفدر جنید کو جا کے ملتے ہیں، ذرا کیمبرج کا بھی کی نظریں جا کے دیکھتے ہیں، نظارے دیکھتے ہیں. وہاں کیمبرج یونیورسٹی بڑی خوبصورت جگہ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں ٹورسٹ سمر میں آتے ہیں. وہاں ایک دریا ہے جس کا نام ہے کیم، اور وہاں اس کے اوپر اسی قسم کی کشتیاں جو ہیں وہ اس پہ اسٹوڈنٹس اور ٹورسٹ جو ہیں وہ سیر ویر کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر میاں صاحب نے مجھے بھی دعوت دی اور کہا کہ چلو ذرا سیر ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی، راستے میں گپ شپ بھی ماریں گے. میں نے کہا حاضر جی، بالکل ضرور، کون اپرچونٹی مس کرتا میاں صاحب کے ساتھ گپ شپ لگانے کی. تو پھر ہم کیمبرج چلے گئے اور وہاں گئے تو وہاں جنید کے چھوٹا سا فلیٹ ہے انہوں نے لیا، اور ویری ماڈسٹ. آئی واز ویری امپریسڈ. ہمارا خیال تھا کہ بہت بڑی مینشن ہوگی، نوکر چوکر ہوں گے، کچھ بھی نہیں. بڑے ماڈسٹلی، بڑے ہمبلی طریقے سے جنید جو ہے وہ از لیونگ دیر ود ہز وائف. اور پھر ہم وہاں پہنچے اور وہاں پھر کھانا وانا کھایا. حال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی لائف جو ہے وہ کافی آسٹیر ہوتی ہے، مطلب سمپل ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ رہتے ہیں، اور انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے. اور تو میاں صاحب کھانا بھی ساتھ لے گئے تھے. میاں صاحب کو شوق بھی ہے کھانے وانے کا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب جانا ہی ہے، پہلی دفعہ میں جا رہا ہوں جنید کے ہاں، تو کچھ لے کے بھی جانا چاہیے. تو انہوں نے آلو گوشت اور دال اور چاول اور کچھ اس قسم کی چیزیں بھی پیک کروا لی تھی. تو خیر جناب، پھر اور کچھ میں نے پھر جگنو نے اور میں نے ہم نے سوچا کوئی آم وام ہم یہاں سے لے گئے تھے کوئی تھوڑے سے. ہم نے کہا کہ لو جی کوئی انور اٹول اور کوئی دسہری، آم بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ موسم بھی رنگیلا ہے، دریا پہ جانا ہے، تو سمجھیں گے لاہور کی نہر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آم کھا رہے ہیں، کچھ اس قسم کا ماحول بناتے ہیں. تو چلے گئے ہم لوگ وہاں گئے. تو وہاں سے پھر یہ کشتی وشتی انہوں نے آرگنائز کی ہوئی تھی. پھر ہم وہاں میاں صاحب نے بڑے بڑے سوال پوچھے اس سے کہ یہ دریا آج کتنا ڈونگا ہے، یہاں کتنا پانی ہے، وہاں کتنا پانی ہے. تو میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا اگر کوئی کشتی الٹ شلٹ گئی، مینوں تو تیرنا شیرنا کوئی نہیں آتا، تو تمہیں آتا؟ کہنے لگے آہو کالج کے زمانے میں ہے تیرنا شیرنا تھا. میں اسی واسطے پوچھنا پیا کہ کنا ڈونگا. پتہ لگیا کہ وہ کدھر 3 فٹ ہے، کدھر 4 فٹ ہے، کدھر 5 فٹ ہے. تو اسی کہا جی لو پھر کوئی گل نہیں، اگر کوئی گل بھی ہوئی تو چلا، کوئی ایسی گل نہیں. تو خیر جناب، پھر اس میں ساری فیملی جو تھی، جنید اور اس کی
اہلیہ اور ان کے کوئی رشتہ دار بھی تھے ساتھ، اور ہم سب 2 کشتیوں میں پھر ہم بیٹھ گئے، اور پھر ہم نے وہاں پھر راستے میں وہ جو روور تھا اس نے پھر پوری رننگ کامنٹری دی، اب یہاں ہیں ہم، اب یہاں ہیں، کچھ تھوڑی بات میں نے بھی اس میں اضافہ کیا، کیونکہ میں نے بھی 5 سال کیمبرج میں گزارے تھے جب میں یہاں پڑھ رہا تھا اور ریسرچ بھی کر رہا تھا. تو پھر اس سے ہم نے بتایا یہ ہے یہ ہے. میاں صاحب نے بڑی دلچسپی کے ساتھ سب کچھ سنا، اور اس کے بعد پھر جب ہم تھوڑی سی سیر کر کے واپس آئے تو پھر اس کے بعد ہم نے ایک جو بیٹھ کے کہیں کافی شافی پی، اور اس کے بعد پھر ہم واپس لندن آ گئے. تو مطلب ہے، تو میرا خیال تھا کہ اب وہ ڈاکٹر کو رپورٹ دے سکتے ہیں کہ آج تو میں نے بہت آؤٹ ڈور فریش ایئر وغیرہ لی. تو ایک اسٹیج ایسی بھی آئی، میں نے میاں صاحب کو کہا، میں کہا میاں صاحب ماسک شاسک کو لا دیو تے ذرا تھوڑی جی. کہنے لگے نہیں میں نک تو فریش ایئر لے رہا میں کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں کہا اچھا دن گزرا، اور ڈاکٹر کو رپورٹ اچھی جائے گی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ انہوں نے چہل قدمی بھی کی، وہاں چلے بھی پھرے بھی، اور وہاں پھر لوگوں نے کچھ پہچان لیا ان کو. 1-2 پاکستانی کپلز تھے اور ان کے ساتھ بچے تھے، انہوں نے پھر کہا ہم نے تصویر لینی ہے میاں صاحب کے ساتھ. تو پھر ہی واز ویری گریشیس، انہوں نے کہا ہاں ضرور. تو پھر انہوں نے اپنا ماسک بھی اتارا اور ان کے سامنے تصویریں بھی ان کی لی گئیں، اور اس کے بعد بڑا اچھا ماحول رہا، بہت اچھا سفر رہا، گپیں بھی بہت سی ہوئیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ تو لائٹر نوٹ پہ آپ نے تصویر کا کانٹیکسٹ ہمیں بتا دیا، ہمیں سمجھ آ گئی. لیکن یہ جو گہرے پانیوں میں یہاں ان کی حکومت ہے، اتحادی حکومت، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ معاشی ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں اور تبدیلی کا اشارہ دے رہے ہیں. دیکھیے وہ ظاہر ہے زیادہ بات تو نہیں کرتے، اپنے خیالات کو کافی ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ مس انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، مس ریپرزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. تو بڑی مختصر ان کے کامنٹس ہوتے ہیں، زیادہ بات نہیں کرتے، وہ سنتے زیادہ ہیں. آپ ان سے اگر سوال بھی پوچھیں تو آگے سے وہ جواب یہ ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، توڈا کی خیال ہے. تو مطلب ہے وہ زیادہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، اپنی سوچ جو ہے اس کے بارے میں وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا، ہی پلیز ہز کارڈز ویری کلوز ٹو ہز چیسٹ. تو اس میں یہ بات آئی، ظاہر ہے ڈسکشن میں آئی. میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا جی وہاں مفتاح اسماعیل صاحب جو کارروائی ان کی ہے، اور یہاں ڈار صاحب جو ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل سیم پیج پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیے یہ حکومت ہے، ان کو اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور ڈیلیور کرنا چاہیے. ہمارا تو کسی سٹیج پہ بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم حکومت کرنا چاہیں گے. ہم تو یہی چاہتے تھے کہ ہم ڈیزالو کر کے اسمبلی واپس آ جائیں، اور یہ مشکل حالات ہیں، یہ جن لوگوں نے یہ مسئلے کریٹ کیے وہی حل کریں ان کو. مگر جب پھر عمران خان صاحب نے دھمکی دی 25 کی، تو انہوں نے کہا جی اس دن شہباز شریف صاحب تیار تھے ریزائن کرنے کے لیے، اور مگر پھر جب انہوں نے دھمکی دی تو پھر اس کے بعد مشکل ہو گیا تھا واپس آنا. تو پھر ہم نے، کیونکہ یہ نہ سمجھا جاتا کہ ہم کمزور ہیں یا ہم دھمکی کی وجہ سے ہم نے حکومت چھوڑ دی، ایسے تو سیاست میں نہیں ہوتا. تو اس لیے پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم ٹک جائیں گے اب، اور حکومت ٹکی ہوئی ہے انشاءاللہ، اور پوری ٹرم کمپلیٹ کرے گی، اور ہم ان کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے بڑے مشکل حالات ہیں اور تنقید ہو رہی ہے، وہ ہمیں احساس ہے اس بات کا، اور ہماری تو یہی ہدایت ہوتی ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، اگر جب وہ پوچھتے ہیں یا کچھ کنسلٹ کرتے ہیں کہ ذرا خیال رکھیں، عوام کا خیال رکھنا ہے، عوام کا خیال رکھنا ہے، عوام کا خیال رکھنا ہے، محتاج نہیں ہونا کسی فورن پاور کے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر وہ آن دا گراؤنڈ ہیں، اس لیے بہتر یہ سوال آپ انہی سے پوچھیں. باقی میں نے کہا جی کہ کتنی آپ کی بات چات ہوتی ہے، کتنی آپ کی انٹرونشن ہے؟ تو کہنے لگے نہیں میں زیادہ انٹرونشن نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب جو لوگ وہاں ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ انہی کے فیصلے ہیں، انہوں نے ہی بھگتنا ہے. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے مشترکہ پی ڈی ایم میں کہ ہم بیٹھیں گے اور پاؤں جما کے نیشنل انٹرسٹ میں یہ کام کریں گے. یہ کڑوا گھوٹ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے،
اور ہم کریں گے عوام کے لیے. یہ مشکل حالات ہیں ملک کے لیے, کریں گے. باقی یہ ہے کہ یہ فیصلے سارے وہیں ہوتے ہیں اور انہی سے آپ پوچھا کریں. اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں. میں ہینڈز آف ہوں, میں زیادہ مداخلت نہیں کرتا. اگر کوئی کنسلٹ کرے تو پھر میں اپنی رائے دے دیتا ہوں, مگر میں ہمیشہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک کنسنسس کے ساتھ چلا جائے آگے. اچھا سیٹھی صاحب, کہیں ایسا تو نہیں ہے, جو آپ کی بات سے میں اندازہ لگا پائی ہوں, اس سے مجھے مریم نواز صاحبہ کی بات یاد آ گئی. جب پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تو ان سے سوال کیا گیا مریم نواز صاحبہ سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں ٹویٹ کیا ہے اور نواز شریف صاحب موجودہ حکومت کا حصہ نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کا فلسفہ یا ان کا نظریہ اس موجودہ صورتحال سے بالکل کٹ کے, بالکل ہٹ کے ہے, وہ خود کو ارادی طور پر الگ رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو موجودہ صورتحال کا ملبہ ہے یہ ان پر نہ گرے؟ نہیں دیکھیے, یہ بیان جو تھا ان کا, یہ اس لیے مریم نے یہ کہا ہے کہ یہ ذاتی تھا کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی تھی کہ کیونکہ مشرف نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ذاتی طور پر زیادتی کی تھی. ایک تو سیاسی طور پر تھا جو کو کیا, پھر ذاتی طور پر جس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا پرسنلی, جس کے بارے میں وہ ذکر کر چکے ہیں ایک دو جگہ پہ, اور جس کے بارے میں پتہ ہے کس طریقے کے ساتھ ان کو فزیکلی مین ہینڈل کیا گیا اور بے عزتی کی گئی اور دھکے دیے گئے اور زنجیریں لگائی گئیں اور انسلٹ کیا گیا. تو یہ ایک اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ شاید میاں نواز شریف صاحب بھی انتقامی کارروائی میں کچھ ذات, کیونکہ ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا تو وہ شاید یہ نہیں چاہیں گے کہ مشرف کو کسی طریقے سے کوئی سہولت ملے. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے اپنی ذاتی طور پہ یہ بات کہی کہ نہیں, میں کوئی ذاتی طور پہ جو ہوا میرے ساتھ وہ ہوا, وہ ہم نے بھگت لیا, اللہ بہتر جانتا ہے, مگر میں اس طریقے سے میرا وہ رویہ نہیں ہوگا جو مشرف کا میری طرف تھا. تو اخلاقی طور پہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے فیصلے ہیں. میں اس میں کوئی انتقامی کارروائی کی وجہ سے نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی مداخلت کر رہا ہوں یا روک رہا ہوں یا میں سختی کر رہا ہوں. اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے یہ اپنی طرف سے یہ بیان دیا تھا تاکہ ایسی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ ان کا کوئی انٹرونشن ہے اس کے اندر. اور یہ فیصلہ گورنمنٹ کا ہے, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد آئی ایس پی آر نے بھی یہی بات کہی کہ جی یہ فیملی کا فیصلہ ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فور, اور ہم چاہیں گے کہ وہ آ جائیں. اور آپ نے دیکھا, ہم نے بھی یہ ڈسکس کیا تھا عائشہ, کہ یہ اتنا آسان, اس کے لیے پرابلمس اس میں ہیں ابھی بھی. اور ابھی فیملی کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ میڈیکل ایشوز کے علاوہ بھی لیگل ایشوز بھی ہیں جن کی طرف ان کی فیملی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اور ایگزامن کر رہی ہے کہ کیا مسئلے بن سکتے ہیں کیا نہیں بن سکتے, اپارٹ فرام دا میڈیکل ایشوز. کچھ دوائیاں ہیں جو نہیں ملتی وہاں, پلس جس قسم کی ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو سکے گی کہ نہیں. اور جو لیگل ایشوز ہیں وہ پھر کیسے, کیونکہ ہیں تو صحیح لیگل ایشوز, جیسے ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کیسز ہیں, بیلیں ہیں, ایبسکانڈر ہے, وہ سارا کچھ ہے, تو ان کو بھی تو سارٹ آؤٹ کرنا ہے نا. تو وہ تو پھر گورنمنٹ کی بھی اپنی مجبوری ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہیں, اور پھر ظاہر ہے اس کیس کی اپنی مجبوریاں ہیں, تو کمپلیکیشنز تو ہیں. تو میرا خیال ہے اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, نہ کوئی انتقامی کارروائی. ٹھیک ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے اس سے پہلے جو کہا اس سے یہ مراد ہے کہ شہباز شریف صاحب ہر طرح کا فیصلہ لینے میں خود مختار ہیں اور جو بھی ہوتا ہے وہ ان کی اپنی انپٹ ہوتی ہے, نواز شریف صاحب کی انپٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے؟ دیکھیے, میں یہ یقین نہیں کر سکتا کہ ان کی کوئی انپٹ نہیں ہے, حالانکہ وہ تسلیم تو نہیں کریں گے. میرا خیال ہے بھائی صاحب کے ساتھ بات چیت تو ہوتی ہوگی, غالباً مریم کے ساتھ بھی بات چیت تو ہوتی ہوگی, کچھ نہ کچھ تو ڈسکس کرتے ہوں گے, مگر ظاہر ہے وہ ہمیں تو نہیں بتائیں گے نا کہ میں کس کس کے ساتھ کیا ڈسکس کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں. تو مگر یہ لاجیکل ہے کہ کنسلٹیشن تو ہوتی ہوگی, اور مگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ نہیں. کابینہ کے اندر کون ہے, کون کیوں ہے, کون کیوں نہیں ہے, میرا نہیں خیال میاں صاحب ان چیزوں میں کوئی مداخلت کرتے ہیں کہ فلانے کو کیوں رکھا, فلانے کو کیوں نہیں رکھا. نہیں, وہ اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر. اب فار ایگزامپل اکنامک پالیسی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کیا جائے, یا ڈار صاحب کو کنسلٹ کر لیا جائے وغیرہ وغیرہ. اب ہم نے خبریں بھی سنی ہیں کہ شاید ڈار صاحب سے کنسلٹیشن بھی تھوڑی بہت ہو رہی ہے. ظاہر ہے ڈار صاحب از اے ویری ایکسپیرینسڈ ہینڈ,
اور ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. اور ڈار صاحب نے اپنے زمانے میں بڑی اچھی مینجمنٹ کی تھی اکانومی کی, اور اب بھی ان کی ایک موقف ہے کس طریقے کے ساتھ آئی ایم ایف کو ہینڈل کرنا ہے, اسٹیٹ بینک کو ہینڈل کرنا ہے, اور وہ کافی انٹرویوز وغیرہ دیتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ کچھ بات چیت تو چلتی رہتی ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سیٹھی صاحب آپ بات کر رہے ہیں نون لیگ کا نظریہ کیا ہے اسٹریٹجک ایشوز کے حوالے سے, نواز شریف صاحب کتنی رائے دیتے ہیں, تو اس میں ایک اور اسٹریٹجک ایشو ہے یعنی فیوچر الائنس, انتخابی اتحاد. اس پر سیٹھی صاحب سے جانیں گے کہ کیا کہتے ہیں نون لیگ کے قائد. بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں سیٹھی صاحب سے کہ دریا کی روانی اور بہتے ہوئے پانی کے دوران کیا باتیں ہوئی ملکی معاملات کے حوالے سے, کشتیاں کون جلا چکا ہے اور کس کی کشتی ڈوب رہی ہے. ایسے میں سیٹھی صاحب اتحادیوں کے ریزرویشنز پہ بات ہوتی رہتی ہے, لیکن اب کچھ ذرائع یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ نون لیگ کی قیادت میں تشویش پائی جاتی ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہیں ان کا سارا ملبہ, ان کا سارا انبار نون لیگ کے کندھوں پہ آتا ہے, نون لیگ کو تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اب اتحادیوں کو کہا جائے گا کہ آپ بھی آگے آئیں اور حکومت کے جو فیصلے ہیں ان کا دفاع کریں. خصوصاً بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہا جائے گا کہ آپ جو معاشی صورتحال ہے اس پر بات کریں. نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے اس حوالے سے کنسرن دیکھا, اور کیا یہ الائنس آگے بھی چلے گا انتخابات میں, کیونکہ خواجہ صرف اس کا اشارہ دے چکے ہیں؟ خواجہ آصف نے کیا اشارہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اگلے انتخابات بھی انہیں مل کے لڑنے چاہیے, یہ اتحاد چلنا چاہیے. اچھا خیر, وہ تو کافی آگے کی بات ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے وی شوڈ ناٹ بی اسپیکولیٹنگ. یہ خواجہ صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, مگر تو آپ کو تو پتہ ہی ہے سیاست کیسے تبدیل ہوتی ہے, اور سیاست میں آج کا دوست کل کا دوست نہیں رہتا, اینڈ سو آن. اگلی الیکشن کب ہوگی وہ تو ابھی بھی میرے ذہن میں تو سوال ہے. ظاہر ہے یہ حکومت چاہے گی کہ یہ پوری کی پوری ٹرم کمپلیٹ کرے اگلے سال تک, مگر ایسی فورسز بھی ہیں وہاں جو چاہتی ہیں کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہو, اور دیکھا جائے گا پھر کیا ہوتا ہے. تو ابھی یہ تو اوپن کویسچن ہے. اب اس پہ کیسے اتحاد ہوگا, کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا, یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر کتنی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے اس وقت, کوئی سرٹنٹی نہیں ہے وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. عدالتوں میں کیسز پڑے ہوئے ہیں, 2 جگہ پہ اسمبلیاں ہو رہی ہیں, ادھر پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ہر چیز کو روک کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کے مسائل ہیں. اب یہ بجٹ 28 تاریخ کو ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر اگلے مہینے جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوگا, اور مہینے کے اخیر میں جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اب آگے کس قسم کی اکنامک پالیسی پلاننگ ہونی ہے, یا کس طریقے سے اس حکومت نے آگے بڑھنا ہے. اور ہر پارٹنر کے اپنے اپنے مفاد ہیں, تو یہ پھر آگے جا کے اس کے اوپر تبصرے ہو سکیں گے. ابھی اٹس ٹو ارلی. ابھی تو فوکس از آن سروائیول ان پنجاب اینڈ بجٹ اینڈ آئی ایم ایف اینڈ گیٹ دا منی ان, تاکہ یہ جو اس وقت ڈالر 215 پہ چلا گیا ہے, یہ تو بڑی خطرناک سچویشن ہے. جتنی جلدی پیسے باہر سے آئیں گے اتنی جلدی اسٹیٹ بینک کے ریزروز بڑھیں گے, اسٹیٹ بینکس کے ریزروز بڑھیں گے, ایزی منی پالیسی شروع ہوگی, اور پھر یہ ڈالر کی جو تنگی ہے یہ کم ہوگی, پھر ڈالر گرنا شروع ہوگا. ابھی 215 پہ پہنچا ہوا ہے. ابھی تو بینکوں کو یہ کہا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, آپ $1,00,000 سے زیادہ کی لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھول سکتے. اور باہر سے حالات یہ ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 100% کیش مارجن دیں اور پھر جا کے ایل سیز کھولیں گے. تو یہ تو بڑی ڈپریسنگ اسٹیٹ ہے اس وقت. اسی لیے امکان یہی ہے کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ اب گرے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں 4%, کچھ لوگ کہتے ہیں 3%, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2.5% پہ آ جائے گی. یہ تو اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل اور فائنانس منسٹری کس طریقے سے اس چیز کو سیٹل کرتے ہیں. یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر بڑی دیر ہو گئی ہے, بڑی ڈیلے ہو گئی ہے. یہ کم از کم 2 مہینے لیٹ ہے, اور ابھی بھی کوئی پیسے آنے کا امکان نہیں ہے فار دا نیکسٹ, ان مائی ویو فار دا نیکسٹ 3 ویکس اور سو, 3-4 ویکس. تو اس لیے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اور اس وقت تک پیسے نہیں ہیں اور سختی کی جائے گی اور ڈالر اور بڑھے گا. کچھ تو خبریں بڑی خطرناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں نا, ڈالر بڑھنے سے جب ہم کہتے ہیں ڈالر بڑھ رہا ہے تو مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, خصوصاً کھانے پینے کی چیزیں یا انڈسٹریل را مٹیریل
یا جن چیزوں سے آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں اور ویلیو ایڈ کرتے ہیں وہ تو بڑی آپ کی امپورٹ ہے. $70 بلین کی آپ کی ایک سال کی امپورٹ ہے, اور آپ کی مر کے 25-30 ارب ڈالر آپ کی ایکسپورٹ ہے. تو 40-50 ارب ڈالر کا گیپ ہے, اور یہ بڑی خطرناک سچویشن. اور اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو ہیں وہ گر گئے ہیں, کوئی 8-9 بلین پہ آ گئے ہیں اور اوپر سے آپ نے جو قرضے دینے ہیں, تو یہ کوئی 1 سال کا مسئلہ نہیں ہے عائشہ, یہ 3-4 سال لگیں گے اسٹیبلائز کرنے میں. تو اسی لیے اب یہ ایشو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلائزیشن پالیسی جو ہے یہ الیکشن کے پہلے ہو, الیکشن کے بعد ہو. تو اب تو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتی تو اس کے بعد 5 سال میں یہ کر لیتے, مگر پانی یہاں تک پہنچا ہوا تھا. تو الیکشن میں جب 3 مہینے لگ جاتے تو پانی تو سر سے گزر جاتا تھا اور سارا ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا. اسی لیے پھر انہی سے یہ کام کروانا پڑا, اور شکر کریں نون لیگ مان گئی, کیونکہ ظاہر ہے بدنامی تو ان کی ہو رہی ہے. وہ پیپلز پارٹی والے تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, باقی جو ہے وہ تو وہ انہوں نے کیا کرنا ہے وہاں. تو صورتحال یہ ہے, میں اب جاتے جاتے کیونکہ بات ہو رہی ہے IMF کی اور اکنامک کنڈیشنز کی, بات یہ ہے کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بجٹ کے اندر پیسے رکھے ہیں اس میں سے اس کے ایک بہت اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروونسز کو جو ہم نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت ہم جو پیسے دیتے ہیں ان میں سے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں پروونسز کے پاس ان کے اپنے بجٹس کے بعد سال کے بعد, تو یہ ان سے واپس لے لیتے ہیں کہ جی واپس دے دیں. تو وہ پھر ایک ریونیو اسٹریم بن جاتی ہے, پہلے ایکسپینڈیچر ہوتا ہے پھر ریونیو اسٹریم بن جاتی ہے. مگر اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان کو پروونسز سے کوئی اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے, 500-600 ارب روپے مل جائیں گے. تو مگر سندھ والے تو انہوں نے تو انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم تو جو بھی سرپلس کوئی نہیں ہونا, ہم نے سارا کوئی خرچ کر دینا ہے. ظاہر ہے زرداری صاحب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, انہوں نے خرچے کرنے ہیں, انہوں نے کوئی سنبھالنا تو نہیں ہے, سیو کرنا تاکہ فیڈرل گورنمنٹ جو کہے ادھر دیو نا, تو انہوں نے تو کچھ نہیں دینا. کھیپی نے بھی کچھ نہیں دینا, کھیپی تو آلریڈی ایکسٹرا مانگ رہا ہے, پرانا مانگا ہوا ہے, وہ پیسے ان کو دینے پڑ گئے ہیں کوئی 150 ارب روپے کے قریب. تو کے پی سے بھی کچھ نہیں آنا, ادھر سے بھی نہیں آنا, سندھ سے بھی کچھ نہیں آنا, رہ گیا پنجاب اور بلوچستان کو ملتا ہی کچھ نہیں خاص, 100 ارب قریب ملتا ہے, وہ وہیں کھا پی جاتے ہیں ان کو. تو رہ گیا پنجاب. اب ٹھیک ہے اگر حمزہ بیٹھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے پنجاب میں وہ ساری ڈیولپمنٹ بند کر دیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں لے جائیں جی 100-200 ارب, بس اس سے زیادہ کیا. تو پھر تو وہاں اور بھی شارٹ فال ہو جائے گی. تو یہ مسئلے بڑے مسئلے ہیں. ہاں جی, مسئلے بہت سے ہیں. اور سیٹھی صاحب پھر وہ جو وسائل کی تقسیم ہے وہ بھی پرانے فارمولے کے تحت ہوتی ہے, جبکہ آبادی میں اب تو ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے. صوبے اسی لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ شیئر چاہیے, کیونکہ پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے تو ابھی ہم نے کوئی نیا فارمولہ سیٹ نہیں کیا کہ اسی حساب سے فنڈز بھی دیے جائیں. یہاں جب آپ کنفیوژن کی بات کریں, اس قدر زیادہ کنفیوژن معاملات میں تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹمنٹس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہ اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے اس کا تعلق IMF سے نہیں ہے. اچھا, یہ حکومت میں نہیں تھے تو کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی وجہ سے پیٹرول مہنگا کرتے جا رہے ہیں. تو یہاں تو ایک کھلا تضاد آ گیا کہ حکومت میں آنے کے بعد یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس کا تعلق اس سے ہے. پھر دوسری طرف خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ جلدی ہو جائے گا, معاملات طے پا گئے ہیں. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ساری شرطیں ماننے کے باوجود ہمارے IMF کے ساتھ معاملات طے نہیں پا رہے. ہم کس کی بات پہ یقین کریں سیٹھی صاحب؟ دیکھیے معاملات کچھ طے پا گئے ہیں, کچھ نہیں طے پائے. سو ڈپینڈ کرتا ہے. رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, پورے معاملات نہیں طے پائے. آج اخباریں آپ پڑھ لیں, ڈاکٹر فرق سلیم کا آرٹیکلز ٹویٹس دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کچھ مسئلے حل ہو گئے ہیں, کچھ مسئلے رہ گئے ہیں IMF والے. تو یہ تو آگے جا کے آہستہ آہستہ یہ ڈسکشنز چلیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی پیٹرول والی بات مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بات کہی ہے, دیکھیے آئی تھنک اس میں تھوڑی کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیا جاتا ہے. دراصل IMF نے آپ کو موٹی باتیں کہی ہیں کہ اتنے پیسے آپ نے ٹیکسز کے ذریعے اکٹھے کرنے ہیں اور اتنی چیزیں آپ نے کرنی ہیں. کچھ باتیں انہوں نے آپ پہ چھوڑ دی ہیں کہ پیسے کیسے اکٹھے کریں گے, کس سے کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا. اب صورتحال یہ ہے, ایک تو آپ نے IMF کے پروگرام کے تحت کمٹمنٹ کی تھی کہ جو پیسے کچھ آنے ہیں وہ پیٹرولیم سے آنے ہیں, انرجی سے پرائسز سے آنے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے. مگر ہوا یہ کہ اس کے دوران انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں تیل کی وہ بڑھنی شروع ہو گئی. جب آپ نے یہ ایسٹیمیٹس لگائے تھے اس وقت پرائسز اسٹیبل تھی, $95 تھے بیرل, $95-100 بیرل. پھر یہ رشیا والی بات شروع ہو گئی,
یوکرین والی، اس کے ساتھ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، 125 130 135 پہ چلا گیا ہے بیرل. تو اب جیسے وہ یہ تو آئی ایم ایف کی اس کے کھاتے میں نہیں ہے نا، یہ تو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جو ٹارگیٹ ہے آپ کا، وہ ٹارگیٹ جو ہے اور مشکل ہوتا جا رہا ہے پیسے اکٹھے کرنے کا. تو اس لیے پھر یہ کچھ اور اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں، جس میں پیٹرول کے اوپر بھی اور قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے. آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ پیٹرول کے اوپر آپ قیمت بڑھائیں، انہوں نے جو بڑھانے کا کہا تھا وہ تو اس وقت کہا تھا، اس کے بعد انٹرنیشنل قیمت بڑھ گئی تیل کی. اب آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، امپورٹ ڈالر بھی مہنگا ہو رہا ہے، ویسے بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو اس کو پھر آف سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا یہ کرو، آئی ایم ایف نے تو اور بہت کچھ کہا، یہ کریں یہ کریں یہ کریں. یہ ان کا فیصلہ ہے کہ یہ کس حد تک پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، یا کس حد تک امیروں کو ٹیکس کریں گے، یا کس حد تک ڈیفنس بجٹ کم کریں گے یا بڑھائیں گے، کس حد تک ڈیٹ پیمنٹس جو ہیں ڈیفر کریں گے یا نہیں کریں گے، کس حد تک پرائیویٹائزیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ تو سارے ان کے فیصلے ہیں. آئی ایم ایف نے تو ٹارگیٹس آپ کو دے دیے ہیں کہ جی یہ آپ نے کرنا ہے، موٹی بات، اتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اتنے خرچے کرنے ہیں. اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا آپ کیسے کرتے ہیں. انہوں نے اشارے ضرور کیے ہیں کہ یہ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، یہ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، بس پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو فلیکسیبلٹی دی ہے. تو میرا خیال ہے مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، پاکستان میں پیٹرول سب سے زیادہ سستا تھا نیبرہڈ میں، اور دنیا میں بھی بہت سبسڈی دی جا رہی تھی. وہ سبسڈیز اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، بیکاز اب ہمیں ایکسپینڈیچرز کٹ کرنے ہیں اور ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کے پیسے چاہیے تاکہ لوگوں کو جو پیسے دینے ہیں وہ دے سکیں. مگر اس کے اوپر جو نئے ڈیولپمنٹ جو ہو گئی ہے، جس کا تعلق آپ کی ڈائریکٹ ڈومیسٹک اکانومی کے ساتھ نہیں ہے مگر انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ ہے، وہ کموڈٹی پرائسز، آئل پرائسز، انرجی پرائسز سب بڑھ رہی ہیں. اور یورپ نے سینکشنز لگا دیے ہیں روس کے اوپر. یورپ نے ابھی روس سے تیل خریدنا بند کر دیا. اس کا یہ مطلب ہے باقی سورسز سے تیل خرید رہے ہیں. جب وہ خریدیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ تیل کی سپلائی جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں تو نہیں بڑھ سکتی، نہ ہی اوپیک ان کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ اپنی قیمتیں بڑھانا چاہتا ہے. تو اب وہ اوپیک سپلائرز جو ہیں وہ دے آر گوئنگ ٹو گین. اوپر سے ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں امریکہ کی فار اٹس نیوکلیئر پروگرام. تو اس قسم کے انٹرنیشنل ایشوز ہیں جو کہ اب پاکستان کے اوپر بھی جس کا بوجھ آ رہا ہے. پاکستان کے اوپر بھی بوجھ آ رہا ہے. 118 دن یوکرین رشیا وار کو ہو چکے ہیں اور ابھی بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اور جو دیگر ممالک ہیں وہ اس کے آلٹرنیٹ ریسورسز ٹرائی کر رہے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان پر بھی بار آ رہا ہے. بہرحال پاکستان میں اس پر سیاسی بیان بازی کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن بہت سے اہم سوال جو اٹھ رہے ہیں واپس آ کے ان کے جواب جانیں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. سیٹھی صاحب، ایک تو یہ گمان ہے، یہ ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد عوام کو اعتماد میں لیں گے. ظاہر ہے وہ پھر خطاب کریں گے، قوم کو بتائیں گے کہ کیا مجبوریاں پیش نظر ہو سکتی ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی شرائط کیا ہیں، مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مزید مشکل فیصلے بھی لینا پڑے تو لیں گے. ان مشکل فیصلوں کی تو پھر سیاسی قیمت بھی ہوگی. کیا ہو سکتا ہے وہ مشکل فیصلے؟ دیکھیے یہ تو سارا سال ہی مشکل ہے. یہ جو جس قسم کی اکنامک پالیسیز بنیں گی بڑا بوجھ پڑے گا، ہر سیکشن آف سوسائٹی پہ بوجھ پڑے گا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ملازمتیں کم ہو جائیں گی، مہنگائی بڑھے گی، کم از کم اگلے 6 ماہ 8 مہینے کے لیے تو مہنگائی کم نہیں ہوگی. ریسٹرکشنز لگ جائیں گی فارن ایکسچینج کے اوپر، امپورٹس کے اوپر، اور غربت بڑھے گی، جاب لیسنس بڑھے گی. اور یہ فیصلے جو ہیں یہ اب انہی کو مشکل فیصلے کہتے ہیں نا. میرا خیال ہے کہ ان کو ایک دو اور بڑے ایسے سیاسی فیصلے ہیں جو کرنے چاہیے. کیا یہ کر پائیں گے کہ نہیں وہ بھی ایک مشکل فیصلہ ہے. وہ مشکل فیصلہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے ہندوستان کے ساتھ سوچی سمجھی تجارت واپس شروع کرنی ہے کہ نہیں کرنی. کیونکہ اگر کوئی تجارت ہندوستان کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو اس میں شارٹ ٹرم میں تو بہت ریلیف ملے گی عوام کو. بہت سے ایسی چیزیں ہیں، آئٹمز ہیں جو کہ آپ ہندوستان سے منگوا سکتے ہیں اور وہ سستے ہیں، اور وہ مہنگائی کو کنٹرول بھی کر لیں گے. جب شارٹیج ہو جاتی ہے کسی چیز کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، تو وہ امرتسر سے، پنجاب سے فوراً آ جاتی ہے. ڈونٹ فرگیٹ پنجاب ہندوستان جو ہے وہ اس کا فوڈ باسکٹ ہے. سارا ہندوستان کو پنجاب سپلائی کرتا ہے فوڈ اور فوڈ آئٹمز. اور جب بھی آپ پرانے زمانے میں جب بھی یہاں پاکستان کے اندر شارٹیج ہو جاتی تھی کسی چیز کی،
ہلدی ہو جائے یا مسالے ہو جائیں یا شوگر ہو جائے یا ٹماٹر ہو جائیں یا پنڈی ہو جائے یا جو بھی ہے، وہ فوراً ود ان ڈیز ہندوستان سے وہ آ جاتی تھی اور اسٹیبلائزیشن ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے کے ساتھ ایکسپورٹ، اب شوگر کی ایکسپورٹ، ویٹ کی ایکسپورٹ یا مطلب جو جس چیز کی شارٹیج ہو، اگر ساتھ نیکسٹ ڈور گھر میں مل رہی ہے اور سستی مل رہی ہے تو آ جانی چاہیے۔ اب اگر یہ سیاسی فیصلے ہیں، عمران خان صاحب باہر بیٹھے ہیں، دن آئیں گے کہ جی ہندوستان کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب بھی ایک وقت تجارت کرنا چاہ رہے تھے ہندوستان کے ساتھ، کاٹن لابی کی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ ہندوستان سے کاٹن امپورٹ اجازت دی جائے، بیکاز ہم کاٹن کے بہت بڑے ہم ایکسپورٹر ہیں اور کاٹن پروڈکٹس، تو ہمیں وہاں سے را کاٹن کی اجازت دی جائے، ہمارے یہاں شارٹیج تھی مگر، اور انہوں نے اوکے بھی کر دیا، مگر پھر بعد میں سیاسی طور پہ سوچا کہ یہ گڑبڑ نہ ہو جائے تو انہوں نے روک دیا، حالانکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے گرین لائٹ دے دی تھی کہ کوئی بات نہیں کر لیں، مگر انہوں نے پھر سوچا نہیں، پہلے سوچا کرنا ہے پھر سوچا نہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ آپ پریشر تو آئے گا کہ بھئی نارملائز کریں تھوڑا بہت، وہ بھی مشکل فیصلہ نا، وہ کہ باہر بیٹھا ہوا ہے عمران خان، وہ پہلے اتنا پروپیگنڈا آپ کے خلاف کر رہا ہے، اس کو ایک اور مل جائے گا، مگر اس کا مشکل فیصلہ یہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ تو ہوگا، عمران خان کے لوگ کہیں گے لو جی لو، مگر بات یہ ہے کہ عوام کی اگر اس میں بہتری ہے اور ان کو کوئی سہولت مل جاتی ہے یا قیمتیں کو کنٹرول کرنے کے لیے تجارت انڈیا کے ساتھ اچھی چیز ہے تو وائی ناٹ۔ سیاسی طور پہ بھی میرا خیال ہے فیصلے ہوں گے، نیب والا جو فیصلہ ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیسز کا کیا ہونا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو واپس کیسے لانا ہے، ان کے اوپر ابھی میں نے سنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کے اختیار ہوتے ہیں کیس کو ختم کرنا یا کچھ کرنا، اب وہ بھی ایک ایشو ہے، کیسے ہوگا کیا ہوگا، کیسے آئیں گے واپس ڈار صاحب اور وہ کیسے واپس آئیں گے، قانون کے امینڈمنٹس کیا کرنی پڑیں گی کیا، اور عمران خان صاحب تو پہلے ہی بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں NRO، تو یہ ساری باتیں ہیں دیکھنے والی، اور کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نیگوسیشن کرنی پڑتی ہے، کہیں اپنے الائنس پارٹنرز کے ساتھ نیگوسیشن کرنی پڑے گی اینڈ سو آن۔ تو فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ گورنمنٹ چاہے گی کہ سندھ اور پنجاب جو ہے جو سارا بجٹ جو ان کو ملتا ہے اسلام آباد سے وہ سارا خرچ نہ کریں، کچھ واپس کر دیں۔ زرداری صاحب گورنمنٹ کے اندر بیٹھے وہ کہیں گے نہیں کر دے، تو وہ کہیں گے جی ہمیں اپنا سوچنا ہے، اپنی الیکشن کا سوچنا ہے، آپ سوچ رہے ہیں دوسری پنجاب کی الیکشن کا ہم سوچ رہے ہیں، سندھ کی الیکشن کا ہم تو نہیں پیسے واپس کرتے۔ تو یہ آپس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اپوائنٹمنٹس، ٹرانسفرز، اپوائنٹمنٹس، دیز آر آل ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس۔ الائنس پارٹنرز 8-9 ہیں آپ کے، آپ نے ساتھ ان کو لے کے چلنا ہے۔ MQM والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پریشر آنا شروع ہو جائے گا، وہاں بھی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے کس طریقے سے چلنا ہے، اور باہر میڈیا بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک بات کے اوپر ان کا ایک تنقیدی جائزہ ہے، تو یہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہارڈ کلائم۔ ہارڈ کلائم اس لیے بھی کہ اشرافیہ کی جانب جانے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ پچھلی حکومتوں نے تو اس پر ہار مان لی تھی، ارادہ ظاہر کرنے کے بعد کچھ کر نہیں سکے۔ دیکھتے ہیں کہ اتحادیوں پہ مبنی حکومت اس بارے میں کیا کر پاتی ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو بہت اہم اس ملکی صورتحال میں کنسیڈر کی جا رہی ہے وہ ہے فورن فنڈنگ کیس تحریک انصاف کے حوالے سے۔ اب فاروق حبیب صاحب تو کہتے ہیں کہ کسی جماعت پر پابندی نہیں لگ سکتی اگر کوئی بھی فیصلہ آئے یا فنڈنگ ممنوع فنڈنگ ثابت ہو جائے۔ سیٹھی صاحب، الیکشن کمیشن آلریڈی انڈر پریشر ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے، عمران خان صاحب نے خود کہا کہ وہ حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ سے ڈکٹیشن لینے کے لیے جاتے ہیں، ان سے آرڈرز لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس وقت کسی سخت فیصلے کا متحمل الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی بھی فیصلہ ملکی سیاست کو کیا رخ دے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں الیکشن کمیشن کیا کرے گا اور مسئلہ کہاں جا کے کھڑا ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ میں آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ ہوگا کہ خان صاحب کی پارٹی نے بہت سے گھپلے کیے ہیں اور ڈکلیریشنز نہیں کی، اور پیسے آئے ہیں اور غلط جگہ سے بھی آئے ہیں جس کا نہیں آنے چاہیے تھے، اور جو آئے بھی ہیں اگر صحیح جگہ سے بھی آئے ہیں اس کا حساب نہیں رکھا اور نہیں دیا۔ تو اس لیے وہ تو یہ گورنمنٹ وہ اپنی فائنڈنگز میں یہ فائنڈنگ کریں گے کہ انہوں نے قانون کی کو توڑا ہے جو فنڈنگ کا کیس ہے، اور وہ یہ فیصلہ دے کہ یہ گلٹی ہے، انہوں نے یہ قانون کے خلاف یہ کیا ہے، وہ آگے بھیج دیں گے انڈر دا لا، کہ وہ بھیج دیں گے حکومت کے پاس کہ اب حکومت فیصلہ کرے کہ حکومت جو ہے کیا اقدامات کرے گی اس کے اوپر۔ اب حکومت دو چیزیں کر سکتی ہے، ایک تو وہ
انڈر دا لا حکومت نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ چلا جائے، حکومت نے اس کو آگے بھیجنا ہے سپریم کورٹ اپنے ریمارکس کے ساتھ۔ حکومت یہ کہہ سکتی ہے اس پارٹی کو بین کر دیا جائے، حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کو فائن کر دیا جائے، یا جو گھبلا ہوا ہے یا جو پیسے ادھر ادھر گئے ہیں ان کو ان سے فائن کر دیا جائے۔ تو حکومت کے پاس بہت سے آپشنز ہیں کہ کیا وہ پی ٹی آئی کو بین مانگتی ہے اور بین کی ڈیمانڈ کر کے آگے بھیج دیتی ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہوں گے سب کو سوچنا پڑے گا، وہ پولیٹیکل ایشو ہے۔ یہ ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ این آر او مانگ رہے ہیں، وہاں یہ نہ ہو جائے کہ پی ٹی آئی کی چھٹی ہو جائے، اور کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے، کیا اسٹیبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا بین کے ساتھ کوئی ایشو مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک اور پی ٹی آئی بنا لیں گے، اس کا بھی لیڈرشپ میں عمران خان کو بنا دیں گے، جیسے ایک زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، اس کو بھٹو صاحب نے اسی طریقے کے ساتھ اس کو بین کروایا سپریم کورٹ سے۔ انہوں نے اے این پی عوامی نیشنل پارٹی بنا لی فرام نیشنل عوامی پارٹی، اور وہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، مگر دھکا ضرور پڑے گا عمران خان صاحب کو جب یہ پتہ چلے گا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے، اور اس کی اپیل ویل کوئی نہیں ہے، وہ سیدھا جائے گا گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ اپنی مور لگا کے اس کے اوپر اور اپنی ہدایت کر کے آگے سپریم کورٹ بھیج دے گی، معاملہ جا کے سپریم کورٹ رک جائے گا۔ سپریم کورٹ نے پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس کے اوپر کیا قانون اپلائی ہوتا ہے اور کیا اس کو کرنا ہے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کم از کم بہت سے فائن ہو جائیں گے اور کنوکشن ہو جائے گی لوگوں کی، کچھ لوگوں کی، جن لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ اس بھی چیز ہو سکتی ہے۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی بین کرے گا، اس سے معاملہ اور خراب ہو سکتا ہے، اور وہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور آپ ایک سیاسی جماعت کو جس کو اس وقت ایک حد تک عوام کی حمایت بھی ہے، ایسے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کریں گے بھی تو وہ ریباؤنڈ کر جائے گا اور کوئی اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ مگر یہ ایک قانون ہے اور اس قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جی فارن فنڈنگ اور فنڈنگ کیس، غلط فنڈنگ ہوئی ہے، اس کے اکاؤنٹس نہیں رکھے گئے، گھپلے ہو گئے، ایمبیزلمنٹ ہو گئی ہے، پیسے آئے گئے کہاں، یہ ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اب اس کے اوپر کیا الیکشن کمیشن کتنی سختی اختیار کرتی ہے، کس حد تک سزا دیتی ہے، اور پھر وہ سزا آگے گورنمنٹ اس کو انڈورس کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور پھر وہ آگے سپریم کورٹ کے پاس جب جاتا ہے تو وہاں 3 مہینے کے اندر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے کیا نہیں کرتا، تو یہ معاملہ بھی چلے گا۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے اوپر کوئی زیادہ بوجھ آئے گا ذاتی طور پہ، اور لوگوں کے اوپر آ سکتا ہے، اور نہ ہی پارٹی جو ہے اس کو بین کیا جائے گا۔ فائننگ ہو جائے گی، کچھ لوگوں کے اوپر آسمان گرے گا، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے نام پہ پیسے آ رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، خان صاحب کے ذاتی نام پہ تو کوئی پیسے نہیں آئے، پیسے تو پارٹی عہدیداروں کے نام پہ آئے ہیں، اسد کیسر صاحب کے نام پہ آئے ہیں، اسد عمر کے ساتھ کے نام پہ آئے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ٹھیک ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا ظاہر ہے اس کا اطلاق دیگر پارٹیز پر بھی کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہی مطالبہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کی بھی چھان بین کی جائے۔ سیٹھی صاحب اس سے ہٹ کے اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا جو ان کیمرہ اجلاس بلایا گیا ہے، آپ کو کیا معاملات لگتے ہیں جن پر بریف کیا جائے گا ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی جانب سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے افغانستان اور دوسرا ہے عمران خان صاحب کی جو اٹیک آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ دونوں چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ افغانستان کے اوپر یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ریاست جو ہے وہ ایک ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے جا رہی ہے، اور پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ٹی ٹی پی والے بات نہیں مان رہے۔ اب کل کی خبر یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی معاہدہ نہیں کرتی یا کوئی اچھا معاہدہ نہیں ہوتا تو وہ پھر ٹی ٹی پی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس سے مطلب ہے آپ کا موقف افغانستان حکومت نے بھی پہلی دفعہ ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، کیونکہ پہلے ان کا یہ موقف تھا کہ آپ کے ان کے درمیان ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ نہیں، ٹی ٹی پی کو آپ کے ساتھ صحیح بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، اگر ٹی ٹی پی گڑبڑ کرتی ہے تو ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پریشر گروپ ہے، یہ ایک کامیابی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ انہوں نے آئی ایس آئی نے جا کے منا لیا ان کو۔ اب ٹی ٹی پی کو بھی منانا ہے، مگر وہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کچھ بیان ایسے دیے ہیں جس کی ایسے لگتا تھا کہ وہ شاید
سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ کیونکہ وہ یقین نہیں کیا جا سکتا ان پہ اور ان کا ٹریک ریکارڈ بہت برا ہے، ہمیشہ معاہدے جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں اور پھر اس وقت بھی دہشت گردی کر رہے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ داعش کے ساتھ بھی ہے اور پھر امریکہ بھی اس میں اندر انوالو ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کیونکہ ان کی طرف سے اس قسم کی بیان بازی آئی ہے، وہ ظاہر ہے دنیا کا دورہ کر کے آئے ہیں، وہاں انہوں نے ان کی باتیں سنی ہیں، تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ سوچا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ پھر اب پارلیمنٹ کے اندر ہی بریفنگ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں کیا ہیں اور اس وقت دباؤ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پارلیمنٹ پارٹی یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ حکومت اور پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ آ جائیں۔ بالکل، اور فوج اس سے پہلے کہہ چکی ہے کہ اگر ایسی کوئی مہم چلتی ہے تو اس پر ایکشن لینا حکومت کا کام ہے۔ بہرحال ملکی سیاست اور عالمی سیاست کے یہ سلگتے ہوئے ایشوز ان کیمرہ اجلاس میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ ہم اپنے پروگرامز میں اس بارے میں بات کرتے رہیں گے۔ آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں ویڈیو میسج کے ذریعے پوچھیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔